بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بزنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیکچر 16 کے ساتھ آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر سجاد محسن. آج ہم بات کریں گے وہ مینیجنگ انفارمیشن ریسورسز پہ ہے. اب مینیجنگ انفارمیشن ریسورسز کیا ہوتا ہے؟ دس لیکچر ایکسپلورز دا مینجمنٹ آف ڈیٹا انفارمیشن اینڈ نالج. ہم اس میں ایکسپلور کریں گے کہ کس طرح سے ہم ڈیٹا انفارمیشن کو مینیج کرتے ہیں اور پھر کس طرح سے ہم نالج کو مینیج کرتے ہیں. It begins by identifying some problems in managing data and then surveys the evolution of database management system including the next generation systems. تو ہم یہاں سے اس کو کیسے کریں گے؟ ہم ایسے کریں گے کہ ہم پہلے سٹارٹ لیں گے کچھ مینیجنگ ڈیٹا کی پرابلمس کو بتائیں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ڈیٹا میں مینجمنٹ سسٹم موجود ہیں، ایوالو کس طرح سے ہوئے ہیں، اور پھر نیکسٹ جنریشن ڈیٹا بیس سسٹمس کو کیسا ہونا چاہیے. It explores the various types of information that companies need to manage as they treat information as an organizational resource. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کمپنیز کو کیسے انفارمیشن کی ٹائپس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، کیسے مینیج کرنا چاہیے. بیکاز ناؤ more and more companies are considering knowledge as an organizational resource. یعنی it's not just about information. ہوتا کیا ہے کہ ڈیٹا را فیکٹس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی آپ کمپوننٹ لگا دیتے ہیں تو وہ انفارمیشن بچ جاتی ہے، اور وہ انفارمیشن جب بہت جگہ سے اس کو ویریفائی کر لیا جائے تو وہ پھر ایک نالج بن جاتی ہے. سو اس طریقے سے آرگنائزیشن نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی نالج کو اب اپنا ریسورس سمجھیں، کیونکہ اس پہ آپ کی بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کریں گی. It concludes by discussing one of the most important issue facing companies today, how to manage knowledge. So ہمارا لیکچر جو ہے وہ کنکلوڈ کرے گا اس بات کو کہ جو سب سے بڑا چیلنج آج کل کمپنیز فیس کر رہی ہیں کہ ہم نالج کو کیسے مینیج کریں. پھر ہم کیس ایگزامپل انکلوڈ مونسانٹو، اوونز اینڈ مائنر، ہکس پرسنل پروسیڈنگز، دا پولیا انشورنس گروپ، ٹینیسی ویلی اتھارٹی، ایسٹمن کیمیکل کمپنی اینڈ گروو نیٹورکس. سو اگر ہم دیکھیں تو آج کا لیکچر ظاہری بات ہے مینیجنگ ڈیٹا کا ہوگا. دا 3 لیول ڈیٹا بیس ماڈل دیکھیں گے، 4 ڈیٹا ماڈلس کو کریں گے، گیٹنگ کارپوریٹ ڈیٹا انٹو شیپ پہ بات کریں گے، مینیجنگ انفارمیشن پہ بات کریں گے، 4 ٹائپس آف انفارمیشن، ڈیٹا ویئر ہاؤس، ڈاکیومنٹ مینجمنٹ، کانٹینٹ مینجمنٹ پہ بات کریں گے. سو سب سے پہلے انٹروڈکشن. مینیجنگ انفارمیشن ریسورسز انیشلی meant managing data first in files then in corporate databases which were well structured, carefully defined and controlled by IS department. So managing information سے ریسورس کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈیٹا ہوتا ہے، پھر ڈیٹا کے ساتھ کچھ فیکٹ لگتے ہیں تو پھر انفارمیشن بنتی ہے. سو سب سے پہلے مینیجنگ انفارمیشن ریسورس میں آ جاتی ہے مینیجنگ ڈیٹا. جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا فائلز میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں کبھی کبھی جو ہے وہ کارپوریٹ ڈیٹا بیسز میں بھی پڑا ہوتا ہے. فائلز میں جو رپورٹ ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی انسٹرکچرڈ ہوتی ہیں، جو ڈیٹا بیسز میں ہوتی ہیں وہ اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں. اسٹرکچرڈ ان سینس کہ بھئی آپ نے لیبل دیے ہوئے نیمز کے تو نیم ہوں گے وہاں پہ، اگر آپ نے ایڈریسز کے لیبل دیا ہوا ہے تو وہ ایڈریسز کی فیلڈ میں ایڈریسز ہوں گے، اینڈ سو آن سو فورتھ. سیلز کے بارے میں جو کچھ ہوگا تو وہ اس فیلڈ میں ہوگا. سو یہ ویل اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، کیئرفلی ڈیفائنڈ ہوتا ہے، جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہی آپ رکھتے ہیں. اور یہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہوتی ہے یہ ساری باتیں کنٹرول بائی IS ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے. ڈیٹا ورسز انفارمیشن ورسز نالج. اب ہم ڈیٹا کیسے کو انفارمیشن سے کیسے ڈفرینٹ کریں اور انفارمیشن کو نالج سے کیسے ڈفرینشیٹ کریں، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈیٹا جو ہے فیکٹس ڈیوائڈ آف میننگ اور انٹینٹ. ڈیٹا جو ہے وہ فیکٹس ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی انٹینٹ نہیں. 6 ایک ڈیٹا ہے. 6 PM بیکم انفارمیشن. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ میننگ لگا دی ہے کہ شام کے 6 بج رہے ہیں. 6 persons بیکمس انفارمیشن کہ 6 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. 6 mangoes، بہت ساری چیزیں ہیں. 6th sense. سو آپ جیسے جیسے
اس ڈیٹا کے ساتھ کوئی کانٹیکسٹ لگائیں گے, وہ ڈیٹا انفارمیشن میں کنورٹ ہو جائے گا. انفارمیشن ود ڈائریکشن اور انٹینٹ, نالج جو ہے وہ انفارمیشن ود ڈائریکشن اور انٹینٹ ہے. کیا کہ اب 6 people are using laptops. Now this become a knowledge, کیونکہ اب آپ کو انٹینشنز بھی پتہ چل گئی اور ڈائریکشن بھی پتہ چل گئی کہ 6 people ایک انفارمیشن تھی, اب یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, they are using laptop. So یہ نالج ہے. تو جہاں پہ بھی ہم انفارمیشن میں ڈائریکشن اور انٹینٹ ڈال دیتے ہیں, سو اس میں ہم اس کو ہم نالج بنا دیتے ہیں. As the breadth of kinds of information resources has expanded, so has the job of managing them. The job may not start in the IS department, but invariably ends up there. So جیسے جیسے breadth of knowledge بڑھتا چلا جا رہا ہے, knowledge information resources rather بڑھتا جا رہا ہے, so job of managing that information is also increasing. اور جو انفارمیشن ہے یہ مینیجنگ جاب کی شاید کچھ آئی ایس ڈپارٹمنٹ نے نہ بھی شروع کی ہو, لیکن جب وہ اتنی زیادہ بریڈتھ ہو جاتی ہے انفارمیشن کی تو ایونچولی آئی ایس ڈپارٹمنٹ کے پاس آتے ہیں کہ اب اس کو مینیج کرو. اب پی سیز یوزر جو تھے وہ پہلے یوزڈ لون کرتے تھے, پھر نیڈیڈ ٹو شیئر فائل, پھر ان کو خیال آیا کہ اب فائل بن گئی, اب اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. سو اس میں پھر یہ آیا کہ جو فائلز آپ نے 2000 میں بنائی تھیں, کہ 2003 میں بنائی تھی, کہ 2010 میں بنائی تھی, تو ورژن کنٹرول آ جاتا ہے, بیک اپ وغیرہ آ جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ویب سائٹس اور کانٹینٹس آ جاتے ہیں. پھر اس طرح سے ویب سائٹس اور ان کے کانٹینٹ آ جاتے ہیں. یہ بھی نالج اور انفارمیشن کو مینیج کر رہے ہیں, ڈیٹا بھی اس کے اندر ہے. سو اس میں سے بھی پھر آپ کو اس کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت آ جاتی ہے. سو انیشلی کریٹڈ دیئر اون, جو ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں یا جو پی سیز میں بھی آپ نے اسٹینڈ الون فائلز بنائی ہوئی ہوتی ہیں, آپ نے اپنے طور پر بنا لی ہوتی ہیں. نیڈ فار ریکوری یا ورژن کنٹرول ہوتا ہے تو پھر آپ کو آئی ایس ڈپارٹمنٹ کی یاد آتی ہے. کارپوریٹ کنسسٹنسی کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو آئی ایس کی جو ہے وہ یاد آتی ہے. آئی ایس ٹو ریسکیو, سو مینجمنٹ پروسیجرز اور ڈسپلن جو ہے وہ انفارمیشن سسٹمز والے لے کے آتے ہیں. کارپوریٹ ڈیٹا بیسز آر اسٹل اے میجر آئی ایس ڈپارٹمنٹ رسپانسبلٹی. جو کارپوریٹ کے ڈیٹا بیسز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آئی ایس کی رسپانسبلٹی ہے. سم ٹائمز ہاؤسڈ ان اے ورائٹی آف ڈیٹا بیس ماڈلز. اب یہ جو ہیں وہ ہاؤسڈ آئی ایس ڈپارٹمنٹ میں ضروری نہیں ہے, وہ مختلف ماڈلز میں مختلف جگہوں پہ بھی ہو سکتے ہیں. پروڈکشن ڈیٹا بیسز میں جیسے ٹرانزیکشنز آ رہی ہوتی ہیں, اور پھر جب یہ بہت ساری ٹرانزیکشن اور ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جاتا ہے. سی آر ایم جو ہے وہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی بعض دفعہ آئی ایس ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں. Information in the form of documents, electronic or paper and web content has exploded the size of databases organization now manage. جو انفارمیشن پیپر میں یا الیکٹرانک میل میں موجود ہیں یا الیکٹرانک فائلز میں موجود ہیں, اور خاص طور پہ ویب کانٹینٹ جو ہیں وہ ڈیٹا بیس آرگنائزیشن سے اوپر اب بھر گئی ہیں, اتنی چیزیں ہو گئی ہیں. نالج مینجمنٹ از بیکمنگ اے کی ٹو ایکسپلائٹنگ انٹلیکچوئل ایسٹس. نالج مینجمنٹ ان جو اتنا ماسف کانٹینٹس ہیں, ماسف انفارمیشن, اس میں سے نالج مینجمنٹ کرنا, وہ اگر آپ صحیح طرح سے کر لیں اور ایکسپلائٹ کر لیں اس کو, تو یہ انٹلیکچوئل ایسٹ بن جاتا ہے کسی بھی بزنس کا, کسی بھی کارپوریٹ کا, کسی بھی جو آرگنائزیشن ہے اس کا. Information resources need to be well managed as information becomes an important strategic resources. کیونکہ انفارمیشن ریسورسز کو بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انفارمیشن اٹ سیلف جو ہے وہ امپورٹنٹ اسٹریٹجک ریسورس ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز آر دا مین ٹول فار مینیجنگ کمپیوٹرائزڈ کارپوریٹ ڈیٹا. جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈی بی ایم ایس اویلیبل ہیں وہ مین ٹول ہیں کسی بھی کمپیوٹرائزڈ کارپوریٹ ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے.
They have been around since the 1960s and are based on two major principles. وہ DBMS جو ہیں وہ 1960s سے اویلیبل ہیں, ان کے دو میجر پرنسپل ہیں جن پر وہ بیک کر رہے ہیں. A three-level conceptual model and several alternative data models for organizing the data. 3 لیول آف conceptual model کو لے کے چلتا ہے کوئی بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, یا اور several alternative data models پہ کام کر رہا ہوتا ہے ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے. سو DBMS ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو پیر آفیسر نیڈس ٹو ایکسیس ٹو اسٹاف ڈیٹیلز. جو پے رول پہ کام کر رہا ہے اس کو اسٹاف کی ڈیٹیل چاہیے. کسٹمر سروسز ایڈوائزر نیڈس ٹو ایکسیس کسٹمر اکاؤنٹس. کسٹمر سروسز ایڈوائزر کو جو ہے وہ کسٹمر اکاؤنٹ چاہیے ہیں. اور سیلز مینیجر نیڈس ٹو ایکسیس ٹو اسٹاک لیول, اور سیلز مینیجر کو ساری اسٹاک کی لیول چاہیے. سو سینٹرل ڈیٹا بیسز میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, اور DBMS جو آپ نے ہائر کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو آپ نے ایکوائر کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو مینج کر رہا ہوتا ہے. سو 3 لیول آف ڈیٹا بیس ماڈل کیا ہیں؟ لیول 1 دا ایکسٹرنل conceptual or local level containing the various user views of the corporate data that each application program uses, not concerned with how the data will be physically stored or what data is used by other applications. So level 1 یہ ہے کہ ہمیں ایک external یا conceptual یا even local level کا جو ہے یوزر ویوز کو ہمیں دیکھنا ہے. جیسے سیلز آفیسر کا جو لوکل ویو ہے وہ سیلز جہاں پہ ہو رہی ہے اس آپ سیلز کرنا کس طرح چاہ رہے ہیں اس کے کانسیپٹ کو, اور سیل جہاں پہ ہو رہی ہے جو ایکسٹرنل ہے اس کا کیا ویو ہے. سو وہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. سو ہمیں یوزر ویوز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ لیول 1 ہے. اب ہم اس سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ جو یوزر ویو پہ جو ڈیٹا فزیکلی اسٹورڈ ہوگا وہ کیسے اسٹورڈ ہوگا, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا, کون کون سی اپلیکیشنز اس کو یوز کر رہی ہوں گی, ابھی ہمارا وہ کنسرن نہیں ہے. تو ہم ایک طرح سے یوزر ویو لینا چاہ رہے ہیں. لیول 2 جو ہے وہ لاجیکل اور انٹرپرائز ڈیٹا لیول ہے. یہاں پہ ٹیکنیکل ہیومن ویو آف دا ڈیٹا بیس انڈر کنٹرول آف دا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز. سو اب جب لاجیکل یا انٹرپرائز ڈیٹا لیول آتا ہے تو پھر ہم ٹیکنیکل اور وہ ٹیکنیکل میں بھی ہیومن ویو لیتے ہیں ڈیٹا بیس کا کہ DBAs کیسے اس کو ہینڈل کر سکیں گے, کیا چیزیں ان کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہوں گی. اور لیول 3 پہ آتا ہے فزیکل اور اسٹوریج لیول اسپیسیفائنگ دا وے دا ڈیٹا از فزیکلی اسٹورڈ. اور پھر 3rd لیول پہ جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں فزیکل لیول پہ, اور جہاں پہ ایکچولی ڈیٹا کو ہم نے دیکھنا ہے کہ نیم کے اندر نیم آنے ہیں, نیم میں کتنی فیلڈز کتنی کیریکٹرز ہونے ہیں, نیم کو کیا ہم لاسٹ مڈل اور فرسٹ نیم کے طور پر کریں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو فزیکل لیول آ جاتی ہے. اسی طرح ٹیکنیکل جو ویو ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی نیم ہمیں آنا ہے تو ہمارے پاس کیا چیز آنی چاہیے. ہمیں نیم فوراً ہی جو ہے جو ایکسیس ہے وہ ٹیکنیکل لیول پہ یہ دیکھنا ہے کہ یار سیلز والے کے پاس کیا کیا انفارمیشن جانی چاہیے, کتنی کون سی انفارمیشن ہے جو اس کے پاس نہیں جانی چاہیے. اسی طرح اکاؤنٹس والے کے پاس پرسنل ہر چیز جانی چاہیے, کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ تنخواہ صحیح طریقے سے بنا سکے. سو اینڈ سو فورتھ. سو یہ ٹیکنیکل بھی ہو جاتا ہے. فزیکل لیول پہ پھر ہم اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن یا اس کی فیلڈس کی لیول پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ اب کس میں کیا اسٹور ہوگا, اس میں کتنی جگہ چاہیے ہوگی. اینڈ یوزر جو ہے وہ اس سے کنسرن نہیں ہوتا. وہ جو ہم نے کرا ہوتا ہے ہاؤ دا ڈیٹا از فزیکلی آرگنائز دے آر آف فار یوز آف دا DBMS. سو جو آرگنائزیشن آف دا فزیکل ڈیٹا ہے یہ صرف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا کام ہے, اور اس نے یہ کرنا ہے, اور اس میں ٹیکنیکل بندے نے سوچنا ہے کہ اس نے کیسے اس کو کرنا ہے. سو اسی لیے وہ انٹرپرائز یا لاجیکل ڈیٹا کی پہلے تھنکنگ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد فزیکل لیول پہ جا کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے. سو جو فزیکل ڈیٹا بیس آرگنائزیشن ہے وہ اسٹوریج یونٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ یار یہ اسٹوریج یونٹ جو ہے یہ کیا
کتنا بڑا رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے. اور جو ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو یہ لاجیکل تھنکنگ کرنی ہے کہ یار یہ ڈیٹا تو یہاں سے آئے گا, لیکن یہ جانا اس کے پاس ہے تو یہ اس کے پاس کیا فیلڈز جانی چاہیے, کون سی نہیں جانی چاہیے, کس طریقے سے اس کو شو ہونا چاہیے. یہ یوزر کانسیپٹ کو بھی رکھے گا کہ یوزر نے کیسے چاہا تھا. سو یہاں پہ وہ لاجیکلی آرگنائز کر رہا ہوتا ہے کہ سسٹم کو کیسا ہونا چاہیے, ایگزیکٹو کو کیسا نظر آنا چاہیے, جو انٹری کر رہا ہے اس کو کیا نظر آنا چاہیے, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو یہ پرانا ایون 1976 سے یہی کچھ چل رہا ہے. So level 2 absorb changes made at level 3 such as using a new physical storage devices. اگر کوئی physical device change ہو رہی ہے تو اس کو absorb کرنا ہے. Individual application programs in level 1 do not need to be changed when the physical layer changes. اور جو پروگرام ہیں اوپر level 1 پہ وہ ضرور نہیں چینج ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے ہم physical unit بڑھا رہے ہیں یا ان میں کوئی ورائٹی لا رہے ہیں, جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے سیم لیس ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ نیچے کیا چینج ہو رہی ہے. ڈیٹا اونلی نیڈس ٹو بی اسٹورڈ ونس ان لیول 2 اینڈ ڈفرنٹ پروگرامس کین ڈرا آن اٹ اینڈ ویری دا ریلیشن شپ امنگ دا ڈیٹا. سو ڈیٹا جو ہے لیول 2 پہ وہ ایک دفعہ آنا چاہیے, پھر سارے پروگرامز جو ہیں وہ اس کو دیکھیں اور وہ جو ہے نا پھر اس میں سے مختلف کامبینیشن سے اس کو نالج انفارمیشن اور انفارمیشن سے ایونچولی نالج کی طرف لے کے جائیں. سو وہ اسٹیٹسٹکس لگائیں, وہ اس پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لگائیں, جو بھی لگائیں, اور اپنی کامن سینس لگا کے وہ کام کریں. اب مینیجنگ ڈیٹا میں جو 4 ڈیٹا ماڈلز ہیں ان پہ بات کر لیں. دا سیکنڈ میجر کانسیپٹ ان ڈیٹا بیس مینجمنٹ از آلٹرنیٹ ویز ٹو ڈیفائن ریلیشن شپ امنگ ڈیٹا. جیسے ابھی ہم نے اینڈ پہ بھی بات کی کہ اب جو اصل امپورٹنٹ ایسپیکٹ آ جاتا ہے وہ آپ کو وہ ریلیشن شپ بنانی ہے جو مختلف ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا ان کے درمیان. تو ایک جو طریقہ کار ہے وہ ہائرارکیکل ماڈل ہے کہ ہائرارکی بنا لیں آپ اسٹرکچرز ڈیٹا سو دیٹ ایچ ایلیمنٹ از سب آرڈینیٹ ٹو اندر ان اے اسٹرکٹ ہائرارکیکل مینر. جیسے کہ پیرنٹ چائلڈ, گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, پھر پیرنٹس ہوتے ہیں اور پھر چائلڈ ہوتے ہیں. سو یہ جو ہائرارکی بنی ہوئی ہوتی ہے, ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو بھی اسی طرح ہائرارکی میں بنا لیں. دوسرا ہے نیٹ ورک ماڈل, الاؤز ایچ ڈیٹا آئٹم ٹو ہیو مور دین ون پیرنٹ. نیٹ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیٹا کے ایک سے زیادہ پیرنٹ ہو جاتے ہیں. ریلیشن شپ اسٹیٹڈ بائی پوائنٹر اسٹورڈ ود دا ڈیٹا. اور اس میں جو ریلیشن شپ ہم بناتے ہیں وہ پوائنٹرز ہوتے ہیں کہ وہ یہ بتاتا ہے ایک ڈیٹا کے ساتھ 2 پوائنٹر اگر آپ نے لگا دیے ہیں تو 2 پوائنٹر یہ بتا رہے ہیں کہ یہی ڈیٹا جو ہے یہ اس کے ایک کی طرف بھی موو کر رہا ہے اور یہی ڈیٹا بی پوائنٹر کے لیے بھی ہے. سو یہ بتا رہا ہے کہ ایک سے زیادہ اس ڈیٹا نے اپنے پیرنٹس رکھے ہوئے ہیں. So third is relational data model where the data is stored in tables. 8 relational operations can be performed on this data: select, project, join, product, intersection, difference, union, division. So یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. اور 4th is entity relationship model. So 4 ڈیٹا ماڈل میں ہم مائکروسافٹ ایکسیس کو دیتے ہیں. یہ ریلیشنل سسٹمز are not as efficient as hierarchical or network based system, but because relational system allow people to create relationship among data on the fly, so they are more flexible. So یہ سب سے زیادہ اسی لیے میں نے کہا کہ یوز ہوتے ہیں. یہ مائکروسافٹ ایکسیس ڈی بی ایم ایس کی ایگزامپل ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ امپلائی نمبر آ گیا, فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, ای میل آ گئی, فون نمبر آ گئے, ہائرنگ ڈیٹ آ گئی, جاب ڈسکرپشن آ گئی اور سیلریز آ گئیں. سو یہ ایچ آر کا ہے, امپلائیز کا. اسی طرح سے پھر مختلف قسم کے ڈیٹا بیس آپ اسی طرح سے فائلز بنا سکتے ہیں. سو یہ سب سے کامن اور سب سے ایزی ہے اس لیے, اور سب سے فلیکسیبل ہے اس لیے یہ زیادہ یوز ہوتا ہے. سو first used to handle end user queries, they are now widely used in high volume transaction system with the huge files. So جو ڈیٹا ماڈلز تھے وہ پہلے یوز ہوتے تھے یوزر کیوریز کے لیے, لیکن اب جو ہے وہ ہائی والیوم ٹرانزیکشن سسٹمز کے لیے بھی یہ یوز ہونے لگے ہیں. اور آبویسلی جب ہائی والیوم ٹرانزیکشنز کے لیے یوز ہوں گے تو یہ بڑی ہیوج فائلز ہوں گی. Hence they have become the database technology of choice in today's system. اسی وجہ سے یہ مائکروسافٹ ایکسیس وغیرہ جو ہے وہ اب آج کل کی چوائس بن گیا ہے ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی میں.
also largely due to decrease in cost of technology processing and disk storage. اور کیونکہ ڈسک اسٹوریج اور کاسٹ آف ٹیکنالوجی اتنی کم ہو گئی ہے اس لیے بھی یہ بہت زیادہ یوز ہونے لگ گئے ہیں. Object model can be used to store any type of data, whether a traditional name or address, an entire spreadsheet, a video clip, a voice annotation, a photograph or a segment of music. So جو object model ہیں جس کو ہم entity relationship بھی کہتے ہیں یہ بھی یوز ہو رہے ہیں. یہ اس میں چاہے آپ خالی نام اور ایڈریسز ڈال دیں یا انٹائر اسپریڈ شیٹ ڈال دیں یا ایک ویڈیو کلپ ڈال دیں یا وائس اس میں ڈال دیں یا فوٹوگراف یا سیگمنٹ آف میوزک اس میں ڈال دیں. The tenants of objects have become increasingly important in the world of computing. جو tenants of objects ہیں وہ world of computing میں بہت زیادہ important ہو گئے ہیں. Example جو ہیں وہ web services ہیں because the XML modules utilize object principle. So جو XML یونٹس ہیں ماڈیولز کے وہ جو کیونکہ ویب سروسز میں یہ آبجیکٹ پرنسپلس پہ چل رہے ہیں اس لیے آبجیکٹ ماڈیول جو ہے سب سے زیادہ کامن ہو گیا ہے. سو ایکسٹینسبل مارکل لینگویج کے میں جو ویب سروسز میں دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اب آبجیکٹ بہت زیادہ یوز ہونے لگا ہے. ٹپیکل یٹ کمپلیکس ڈیٹا بیس اپلیکیشنز دیٹ may require objects جیسے جو ٹپیکل ڈیٹا بیس اپلیکیشنز ہیں جہاں پہ آبجیکٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ کمپلیکس بھی ہوتی ہیں وہ ہے کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن فار لارج آفس بلڈنگ. جو آفس بلڈنگز وغیرہ جن میں بنائی جاتی ہیں یا یہ سارے کام کیے ہوتے ہیں ان کو کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن کہتے ہیں. لارج ریٹیل چینز ریکارڈ ایوری پروڈکٹ کوڈ اسکینڈ. جو لارج ریٹیل چینز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کوڈ جو اسکین ہوا ہے اس کو ریکارڈ رکھیں. انشورنس پالیسی فائلز ایگزامپل کلیمز فارمز امیجز ویڈیوز. جو انشورنس فائلز ہیں پالیسی کی فائلز ہیں اس میں کلیم فارمز جو بھرے ہوئے ہیں کلیمرز نے جو امیجز آئی ہیں اگر وہ گاڑی کے جیسے فارمز ہیں یا ہاؤس کے ہیں تو وہ جو آ رہی ہیں امیجز اور ویڈیوز ان کو بھی ریکارڈ کرنا ہے. کیڈ میں جیسے جب آپ آفس بلڈنگز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے رومز اور فرنیچرز اور ڈورز اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ان کے آبجیکٹس بنا کے آپ رکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنا آرام سے ایک پوری بلڈنگ کیڈ میں بنا لیتے ہیں ڈپینڈنگ کہ آپ ان آبجیکٹس کو اس میں لا کے ڈالتے چلے جائیں. Object model retain traditional DBMS features including end-user tools, high-level query language, concurrency control, recovery, ability to handle huge amounts of data. So جو object models ہیں ان میں جو ہے وہ جو normal traditional database management system کے features ہیں وہ بھی رہتے ہیں چاہے وہ اینڈ یوزرز اس کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. ہائی لیول کیوری لینگویج یعنی انگلش میں آپ کوئی چیز بھی کر لیں. کنکرنسی کنٹرول کے ایک دوسرے سے کنکرنٹ ہو ریکوری کرنا ہو اگر آپ نے فائلز کو وہ بھی ریکوری ہو سکتی ہے. ایبلٹی ٹو ہینڈل ہیوج اماؤنٹس آف ڈیٹا اس میں ظاہری باتیں آنا ہی ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے تو اس لیے اس میں وہ ایبلٹی بھی ہونی چاہیے. سو انکلوڈ ٹو ادر میجر کانسیپٹس. اس کے علاوہ کیا اس میں میجر کانسیپٹ ہوتے ہیں وہ آبجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے مینجمنٹ آف کمپلیکس کائنڈ آف ڈیٹا سچ ایز ملٹی میڈیا اینڈ پروسیجرز. اس میں جو آبجیکٹس ہیں ان کے مینجمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے چاہے وہ ملٹی میڈیا آبجیکٹس ہوں چاہے وہ پروسیجرز ہوں ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس میں نالج مینجمنٹ ایڈ ہو جاتی ہے. مینجمنٹ آف لارج نمبر آف کمپلیکس رولز فار ریزننگ اینڈ مینٹیننگ انٹیگریٹی کنسٹرینٹس بٹوین ڈیٹا. اب جو نالج آ گئی اس میں کیا ہے کہ اب کمپلیکس رولز آ گئے. اگر اس نے انشورنس پالیسی کی ہوئی ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ رولز اور پروسیجرز بھی رکھنے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ اس کلیمنٹ نے کون سی ویڈیو اس میں ساتھ میں اٹیچ کی ہوئی تھی ہم نے جو لی ہے اور کیا کون سی امیجز ہیں. سملرلی اگر کیٹ کا ڈیزائنز ہیں تو آپ نے کمرے کا ایک اسٹرکچر دے دیا ہے کہ مجھے 12x12 کا کمرہ چاہیے ہے تو اب اس میں آپ نے اگر کوئی آبجیکٹ ایسا لگا رہے ہیں جو 13x13 کا ہے تو وہ آبجیکٹ اس 12x12 کے کمرے میں تو نہیں آ سکتا. سو اس رولز ان پالیسیز کو اس نے ان کنسٹرینٹس کو ساتھ میں رکھ کے بتانا ہے کہ بھئی یہ چلنا ہے. اس لیے وہ نالج مینجمنٹ کا بھی کام کر رہی ہے.
Finally, security is a major importance in today's DBMS. अब हर डेटा बेस मैनेजमेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अब आ गया है वो सिक्योरिटी है. प्रॉब्लम कंपाउंडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड हेट्रोजीनियस इंटरलिंक डेटाबेसेस. अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड हेट्रोजीनियस इंटरनेट लिंक्ड डेटाबेसेस आ गए हैं. एक डेटाबेस जो है वो हो सकता है कि ओरेकल को यूज़ कर रहा हो, दूसरा सैप को यूज़ कर रहा हो, तीसरा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ कर रहा हो. अब ये हेट्रोजीनियस बन गया डेटाबेस. इनमें जो है वो अब और ये एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड अंदाज में पड़ा हुआ है. इन सबको कंबाइन करना है और इनको सिक्योर भी रखना है. ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं. Companies may want to permit access to some portions of their database while restricting other portions. इसी तरह से कंपनीज अब कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे. एक बंदे को अगर उसकी एज से मतलब है तो उसकी सिर्फ नाम और एज जाए, उसके बाकी चीज़ें ना जाएं. किसी को अगर उसको ईमेल नहीं जानी चाहिए तो उसको ईमेल नहीं जाना चाहिए. सिमिलरली उसको अगर उसकी सैलरी नहीं जाना चाहिए तो सैलरी इंफॉर्मेशन ना जाए. सो कुछ इंफॉर्मेशन परमिट करे और कुछ ना करे. किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करते ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन हर एक को एक्सेसिबल ना हो जाए. ये कंपनीज के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं. This selective accessibility requires reliably authenticating users. अब ये जो accessibility आप selective accessibility देना चाहते हैं किसी भी database में, तो इसका मतलब है authenticating users की आप चेक करें. जो HR का बंदा है जिसने अकाउंट्स को डील करना है, उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि उसने कितनी छुट्टियां की हैं, कितना काम किया है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से उसको एडवांसेस मिले हुए, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए. सो अगर अकाउंट का बंदा एक्सेस करे किसी भी क्लाइंट HR के डाटा को तो उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए. वेयर एज सेल्स के बंदे के पास वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए. सो ऑथेंटिकेट करना होता है कि कौन सा यूज़र है, किस लेवल का है, और फिर उसको वो सारी चीज़ें उस रूल्स और प्रोसीजर्स में जो उसको एक्सेस करने की हैं उसमें वो सारी बिल्ट इन होनी चाहिए ताकि वो अपने मतलब की चीज़ों को देख सके. Unless security and integrity are strictly enforced, user will not be able to fully trust the system. अगर जब तक हम security और integrity अपनी system में नहीं डालेंगे, उसको strictly enforce नहीं करेंगे, मस्ट होनी चाहिए, हर कोई उसको उसी तरीके से करे, तब तक फिर सिस्टम पे ट्रस्ट किसी भी यूज़र का, चाहे वो एंट्री लेवल का हो, चाहे वो एक्सेक्टिव लेवल का हो, चाहे एंड यूज़र हो, किसी का भी ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा. Getting corporate data into a shape, that is an important task. In the midst of growing richness of data and information, companies are still struggling to get their internal alphanumeric data under control. हम सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं और रिचनेस ऑफ डाटा, ह्यूज डाटा आ रहा है, इसकी भी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अंडर कंट्रोल रखना अल्फा न्यूमेरिक डाटा को, ये जो है कंपनीज के लिए इस वक्त भी मुश्किल काम है. द इंस्टॉलेशन ऑफ कंपनी वाइड सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज SAP एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस एंड इंटरनेट्स हैज़ वंस अगेन ब्रॉट टू द फोर प्रॉब्लम्स ऑफ डर्टी डाटा. चाहे हम SAP यूज़ करें, चाहे हम एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस यूज़ करें, चाहे हम इंटरनेट में अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी दे दें DBMS में, तब भी जो सबसे प्रॉब्लम ये है कि डर्टी डाटा को कैसे साफ़ करें, कैसे उसको डर्टी डाटा को एलिमिनेट करें. Data from different databases that has different names, uses different times frames or that otherwise does not match. अब जो डाटा डिफरेंट डेटाबेसेस से आ रहा है उसमें नेम का डाटा नेम ही डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं, फिर टाइम फ्रेम्स डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं, कहीं कोई टाइम है, और उर्फ़ आम में ये कह लें या बॉटम लाइन ये है कि सेम टाइप ऑफ डाटा है लेकिन मैच नहीं कर रहा. तो फिर क्या करें? अरे एक सऊदी अरब से डाटा है जो अरबिक में लिखा हुआ है, एक UK से डाटा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उनको आपस में मैच करना है, कैसे करें? सो क्या करेंगे? एक इंफॉर्मेशन बता रहा है ट्रांजैक्शन हुई है अपने टाइम के लिहाज से कि सुबह 6 बजे हुई है, दूसरा जो है अपने टाइम फ्रेम में आके कह रहा है कि ये तो रात 12 बजे का टाइम हमारे हिसाब से है. सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ऐसी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनकी वजह से डर्टी डाटा बन रहा है. अटेम्प्ट्स टू गेट
انڈر کنٹرول گو بیک اے لانگ وے. جو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا کو وہ بہت لانگ وے ہے. جیسے ہی 60s میں ڈی بی ایم ایس آئے ویسے ہی لیٹ 60 سے لے کے ارلی 70s تک ڈی بی ایم ایس کو میں ڈیٹا کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ اس کی اٹیمپٹ شروع ہو گئی تھی. دین دا اسٹل ایوالونگ این امپورٹنٹ رول آف ڈیٹا ایڈمنسٹریشن. سو ڈیٹا ایڈمنسٹریشن کا رول اس وقت سے لے کے اب تک ایوالو ہو رہا ہے اور کام ہو رہا ہے, امپورٹنٹ بھی ہے. مینیجنگ آل دا کمپیوٹرائز ڈیٹا ریسورسز آف اے کمپنی. سو اس میں میجر امپورٹنٹ یہ ہے کہ تمام کمپیوٹرائز ڈیٹا جو ریسورسز ہیں ان کو مینیج کرے. پرابلم انکنسسٹنٹ ڈیٹا ڈیفینیشنز ہیں کیونکہ ڈیٹا ڈیفینیشن انکمپیٹیبل فرام اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن. ایک اپلیکیشن سے دوسری اپلیکیشن میں بھی وہ انکمپیٹیبل ہوتی ہے. ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ, ایک ڈپارٹمنٹ کچھ انفارمیشن چاہ رہا ہوتا ہے, ڈیٹا کی کچھ ڈیفینیشن دے رہا ہوتا ہے, دوسرا کچھ اور دے رہا ہوتا ہے. سائٹ ٹو سائٹ, ایک سائٹ میں ڈیٹا کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے, دوسری سائٹ میں کوئی اور ڈیفینیشن ہے. اسی طرح ڈویژن ٹو ڈویژن. سو جیسے جیسے اپلیکیشن, ڈپارٹمنٹ, سائٹ, ڈویژن جو ہائرارکی آرگنائزیشن میں ٹریول کر رہی ہے وہی ہائرارکی جو پرابلمز جو ہیں وہ ڈیٹا بیس میں بھی ٹریول کر رہی ہیں اس طریقے سے. ریزنز to get application system up and running quickly, system designers sort data from the cheapest source or politically expedient source. So ہم اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپلیکیشن سسٹم جو ہے وہ اپ اینڈ رننگ بہت تیزی سے ہو جائے, تو ڈیزائنر جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ چیپسٹ سورس سے جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ مل رہی ہوتی ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے اس سے کام شروع کرتے ہیں. ریزلٹ different files with different names for same data and same name for different data. So اس کی وجہ سے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ جلدی میں جس نام سے بھی ان کو سمجھ میں آتا ہے اس نام سے سیو کر دیتے ہیں. ہر ایک نے سیم ڈیٹا کو ڈفرینٹ نام سے بھی کیا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ڈفرینٹ ڈیٹا کو سیم نام سے بھی کیا ہوتا ہے. سو اس طرح کی بہت ساری ہچز ہیں, پرابلمس ہیں. اب جیسے اکاؤنٹ نمبر کو اگر ہم اگزامپل لیں تو اکاؤنٹ نمبر کے نام سے بھی ہو سکتا ہے, اکاؤنٹ نم کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اے سی سی ٹی نم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اے سی سی ٹی نمب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اے سی سی ٹی ہیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور A/C نم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ساری چیزیں اکاؤنٹ نمبر بتا رہی ہیں, ہے صرف ایک اکاؤنٹ نمبر, تو ایک فائل میں اس طریقے سے ہوگا, دوسرے فائل میں اس طریقے سے ہوگا, تیسرے میں اس طرح سے, چوتھے میں اس طرح سے, اور پانچویں میں اس طرح سے, اور and so on so forth. Note, people in the majority of cases weren't stupid. They never dreamed their files, database, etc. would be used in this manner. Historically, standalone computing, information collation, use, communication never thought possible. So, ہسٹوریکلی یہ تھا کہ اسٹینڈ الون کمپیوٹنگ تھی. اب جس نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے اکاؤنٹ نمبر کے نام سے رکھا ہوا ہے, تو وہ اس کو پتا ہوتا تھا اور وہ استعمال کر لیتا تھا. یہ کسی نے بھی اس زمانے میں نہیں سوچا تھا کہ جو ہے وہ یوز آف کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے یہ جو ہے شیئرنگ ہوگی اور کولیشن ہوگا. سو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور جو کہ پریکٹیکل ہے, ہوتا بھی ہے. سو دا رول آف ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن یہاں پہ آ جاتا ہے. دا یوز آف ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر ریڈیوز ٹو سم ایکسٹینٹ دا پرابلمس آف انکنسسٹنٹ اینڈ ریڈنڈنٹ ڈیٹا ان آرگنائزیشن. اب ڈی بی ایم ایس نے سافٹ ویئر نے یہ کیا کہ اس میں کوشش ہوئی ہے کہ ریڈنڈنٹ ڈیٹا جو ہے وہ اور انکنسسٹنٹ ڈیٹا جو ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. However, merely installing and running a DBMS is not sufficient to manage data as a corporate resource. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس DBMS خریدیں, انسٹال کریں اور رن کر دیں تو یہ ساری چیزیں سالو ہو جائیں گی. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن concentrates on administrating database and the software that manages them. جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ جو تھی, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایکچولی ڈیٹا بیس کو کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی یوز ہو, اور سافٹ ویئر وغیرہ جو مینیج کر رہے ہیں ان میں اس میں کنسسٹنسی لائیں اور ریڈنڈنسی ختم کریں. ڈیٹا ایڈمنسٹریشن از اے براڈر ٹرم. اس کے فنکشن کیا ہیں؟ ٹو ڈیٹرمن واٹ ڈیٹا از بینگ یوزڈ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشنل یونٹ دیٹ کریٹس اٹ. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو آرگنائزیشن یونٹ سے باہر ڈیٹا کریٹ ہو رہا ہے وہ کون سا یوز کر رہے ہیں
تاکہ آپ کو سب سے پہلے اپنے اس جو اینڈ یوزر ہے باہر کا اس کا پتہ ہونا چاہیے. Whenever data crosses organizational boundary, its definition and format need to be standardized. اب جو باہر جائے اگر اکاؤنٹ نمبر جا رہا ہے تو وہ ACCT ہیش جانا ہے تو وہی جائے, اکاؤنٹ نمبر جانا ہے تو وہ اکاؤنٹ نمبر جائے. وہاں پہ اسٹینڈرڈائزیشن جو باہر جانی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے. ڈیٹا ڈکشنریز آر دا مین ٹولز بائی وچ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹرز کنٹرول اسٹینڈرڈ ڈیٹا ڈیفینیشنز. اب ڈیٹا ڈکشنریز بنا لیتی ہیں کہ بھئی اگر انہوں نے سب فائلوں میں ایک رکھنے کے بجائے اگر سب کچھ جا رہا ہے تو وہ اس کو کر دیں گے کہ بھئی یہ اتنے طریقے سے اکاؤنٹ نمبر کو شو کیا گیا ہے, اس کا مطلب اکاؤنٹ نمبر ہی ہے, اور باہر جو ہے وہ کوئی ایک فارم یا بالکل ڈفرینٹ فارم میں وہ چلا جائے تاکہ وہ اسٹینڈرڈ ہو, لیکن پھر وہ ہر ایک کے لیے وہی یوز ہوتا رہے. سو اس کے ذریعے ایک طرح سے ہم اسٹینڈرڈ کو ڈیفینیشنز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اور پھر کنٹرولنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ERPs جو ہیں وہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ میں to bring order to the data mess, data administration has 4 main functions. So in order to bring order to data mess اور اس میں سیدھا کرنے کے لیے ہم ERP لائے ہیں, تو پھر ڈیٹا ایڈمنسٹریشن کے 4 مین فنکشنز آ گئے ہیں. کلین اپ دا ڈیٹا ڈیفینیشنز, سب سے پہلے کلین اپ کریں ڈیٹا ڈیفینیشنز کو, کوشش کریں کہ ایک ہی ہو جائے. کنٹرول شیئر ڈیٹا, اور شیئر ڈیٹا پہ کنٹرول رکھیں. مینیج ڈیٹا ڈسٹریبیوشن, اسی طرح ڈیٹا جب ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو اس کو بھی مینیج کیا جائے. مینٹین ڈیٹا کوالٹی, اور پھر کوالٹی آف دا ڈیٹا شوڈ بی مینٹین, گاربیج نہیں جانی چاہیے, ڈرٹی ڈیٹا نہیں جانا چاہیے. Interestingly, many companies really did not take these 4 jobs seriously until the mid-1990s when they needed consistent data to install a company-wide ERP package. تو جب تک 1990s میں آ کے جب انہوں نے کمپنی وائڈ ERP پیکج یوز کرنے شروع کیے, ایون جو SAP کا بھی تھا, تو تب ان کو نظر آیا کہ یہ جو ہے نا اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ چاروں کام کرنے چاہیے. ERP provided the means to consolidate data to give management a corporate wide view of operations. ERP نے پھر یہ کیا کہ ڈیٹا کو کنسولیڈیٹ کیا اور مینجمنٹ کو کارپوریٹ وائڈ ویو آف آپریشنز جو ہے اس کو ویژولائز کرنا آسان ہو گیا. اگر ہم کیس ایگزامپل دیکھیں مونسانتو کی مینیجنگ کارپوریٹ ڈیٹا یا ERP, تو مونسانٹو کیس اسٹڈی ٹو illustrate one company's success in getting its corporate data in shape. Monsanto is a provider of agricultural product, pharmaceutical, food ingredients and chemicals. 50% revenue outside USA. It is decentralized. تو وہ 50% جو ہے وہ آؤٹ سائڈ USA بھیج کے ایگریکلچر پروڈکٹ چاہے فارماسیوٹیکل ہو چاہے فوڈ انگریڈینٹس ہو یا کیمیکلس ہوں وہ جنریٹ کرتا تھا. انہوں نے ڈیسینٹرلائز کیا. مونسینٹو اسٹیبلش 3 large enterprise wide IT projects. اس نے 3 enterprise wide IT projects ڈیولپ کیے to redevelop operational and financial transaction system using SAP. سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپریشنل اور فائنینشیل ٹرانزیکشن سسٹم کو ری ڈیولپ کیا بیسڈ آن SAP. ٹو ڈیولپ اے نالج مینجمنٹ آرکیٹیکچر انکلوڈنگ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ. پھر انہوں نے نالج مینجمنٹ آرکیٹیکچر انکلوڈ کیا. ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے یہ تمام ڈیٹا جو آتا تھا یہ سارا ڈیٹا ایک جگہ انہوں نے اسٹور کر لیا, اس کو اس ایک جگہ کو جو فزیکلی ایک جگہ نہیں ہے ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس بنا دیا, اس ویئر ہاؤس میں ڈال دیا ڈیٹا کا. To link transaction and decision support system via common master data known as enterprise reference data یا ERD. اور اب یہ تمام جو ٹرانزیکشن مختلف کنٹریز کی بھی آ گئی تھیں اور مختلف چینل سے بھی آ گئی تھیں, ان پہ جو ہے وہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا, جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ ہو گیا, کامن ماسٹر ڈیٹا جہاں پہ بن گیا تھا, اور اس کو انہوں نے انٹرپرائز ریفرنس ڈیٹا کے طور پر شو کیا which is called ERD. سو انٹرپرائز ریفرنس ڈیٹا جو ہے
اس کے ذریعے وہ ٹرانزیکشن سسٹم کرتے تھے اور وہ ٹرانزیکشن سسٹم جو ہے وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں چلا جاتا تھا. اب یہ ٹرانزیکشن سسٹم جو ہے مختلف دنیا بھر سے ان کے پاس آ رہا تھا اور وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں چلا جاتا تھا, اور اس چیز کو بیس کر کے انہوں نے ERD اپنا بنا لیا تھا. سو اس طریقے سے انہوں نے اپنا کام کیا. Monsanto is too large and complex to operate SAP as a single installation. اب Monsanto جو ہے وہ بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ مختلف کنٹریز میں پھیلی ہوئی تھی, سو اس کو لیے SAP کو سنگل انسٹالیشن کے طور پر یوز کرنا بڑا مشکل تھا. سو دے ہیو کریٹڈ اے ڈسٹریبیوٹیڈ SAP آرکیٹیکچر. سو انہوں نے ڈسٹریبیوٹیڈ SAP آرکیٹیکچر کو لے کے چلے وتھ سیپریٹ انسٹانسز آف SAP فار ریفرنس ڈیٹا. اور اب ہر SAP انسٹانس جو بھی انٹری ہو رہی تھی وہ ایک انسٹنس بن جاتی تھی SAP فائل میں. سو وہ انسٹانسز کو لے کے وہ ریفرنس ڈیٹا کے طور پر چل رہے تھے. فائنانس اینڈ آپریشن ان ایچ بزنس یونٹ. سو ریفرنس ڈیٹا فار فائنانس اور آپریشنس کے لیے وہ ہو جاتا تھا ہر بزنس یونٹ کے لیے. دا ماسٹر ریفرنس ڈیٹا انٹیگریٹس دیز ڈسٹریبیوٹیڈ کمپوننٹ. اور جو ماسٹر انہوں نے ERD بنایا ہوا تھا وہ انٹیگریٹ کر دیتا تھا یہ تمام ڈسٹریبیوٹیڈ کمپوننٹس کو, تمام ڈسٹریبیوٹیڈ انسٹانسز کو. To convert SAP data to knowledge, Monsanto used data warehouses. اب یہ جو تمام SAP کا ڈیٹا آ گیا تھا اس کو نالج میں کنورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ڈیٹا ویئر ہاؤس یوز کیا. The source of master data is the ERD, but the data can be distributed wherever they are needed. تو سول سورس جو ماسٹر ڈیٹا کی تھی وہ ERD کے پاس تھی, بٹ ہم وہ ڈیٹا کہیں پہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے تھے. To get our corporate data in shape, Monsanto created a department called ERD Stewardship to set data standard and enforce quality, hence its nickname the Data Police. So اس ڈیٹا کو شیپ میں لانے کے لیے Monsanto نے ERD Stewardship جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سیٹ کیا. اس نے اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کو انشور کیا اور انفورس کیا, اور اسی لیے اس کا نام ڈیٹا پولیس بن گیا, اور یہ انڈیپینڈنٹ آف مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم تھا. Another newly created function is entity specialist. جو دوسرا فنکشن تھا وہ انہوں نے entity specialist کے نام سے کیا. Managers with the greatest stake in the quality of data. اور اس میں ڈال دیے تھے وہ مینیجر جن کا اسٹیک تھا اس پرٹیکولر ڈیٹا کی کوالٹی کے لیے, تو وہ اس اینٹی کے اپنی اینٹی کے اسپیشلسٹ بن گئے. آلسو ڈیٹا مینیجرز who now adhere to new ERD rules. اور پھر ان کو ڈیٹا مینیجرز کو بھی یہ انہوں نے انفورس کیا کہ وہ اب جو ERD رولز ہیں ان پہ ان کو فالو کریں گے. This had led to a cultural change. اب اس چیز نے ایک کلچرل چینج اس آرگنائزیشن میں لا دی. The idea of tweaking a system to fix a local discrepancy formerly common can now cause a major disruption in operations or a bad decision based on a faulty data. اب جو ہم پہلے یہ کرتے تھے کہ اگر ڈیٹا میں کوئی پرابلم آ گئی ہے یا لوکل کوئی ڈسکرپنسی ہے تو ہم فٹافٹ جو ہے نا چینج کر دیتے تھے ڈیٹا اس کے فائل سسٹم میں یا انٹری کے سسٹم میں, جو کہ میجر ڈسٹرپشن تھی اب, کیونکہ ہم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے تھے, ERD کے رولز فالو کرنے تھے. سو فالٹی ڈیٹا کی وجہ سے کہیں پہ بھی کوئی ٹویکنگ نہیں کر سکتا تھا, کوئی چینج نہیں لا سکتا تھا. Getting the data in shape was a huge undertaking, but it has made the company more flexible. اب وہ ڈیٹا کو شیپ میں لانا جو ہے وہ بڑی پرابلم تھی, بٹ کمپنی کے لیے اس نے فلیکسیبلٹی بڑھا دی. Monsanto is already reaping bottom line benefits from better integration and greater flexibility. So جو Monsanto ہے اس کو بڑے فائدے ہو رہے ہیں اس انٹیگریشن, بہترین انٹیگریشن اور اس کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے اس میں فلیکسیبلٹی بھی بڑھ گئی ہے. سو اب اگر ہم Monsanto کی ایگزامپل کو دیکھیں تو جو ایونچویلٹی میں ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو شیپ میں لانا, ایسا لگ رہا ہوتا ہے ہمیں ایسا یہ لگ رہا ہوتا ہے جب کسی کمپنی میں یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے اور اس کے اوپر ایک آپ نے سینٹرلائزڈ فورس لگا دی, اور وہ سینٹرلائزڈ فورس ہر ایک کو
ایک طرح سے کنونس کر رہی ہے کہ وہ وہی رولز اور نارمز فالو کریں جو کہ کوئی ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا اس کو، چاہے وہ امریکہ میں ہو اور چاہے وہ ایز فار ایز کسی چھوٹی سی جگہ پہ افریقہ کے ہے، تو وہ دونوں ایک ہی طرح سے کام کر رہے ہیں. لگتا تو یہ ہے کہ ہم غلط چیز انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ مونسینٹو کی ایگزامپل سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ یہ تمام جو مختلف لوکیشنز پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، یہ جب ایک ہی طریقے سے ٹرانزیکشنز پوری ہوتی ہیں اور ایک ہی طرح کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور ایک طرح سے سٹور نہیں ہو رہی، تو وہ ہمیں نالج بننے میں پرابلم کریٹ کر رہی ہیں. ویئر ایز جب ایک ہی طرح کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں اور وہ ایک ہی طرح سے سٹور ہو رہی ہیں، جو کہ شاید کسی لوکل لیول پہ امپلیمنٹیشن کرتے وقت تو ان کی تھوڑی سی ٹریننگ زیادہ کرنی پڑے کہ نہیں آپ اس کو اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کریں. بٹ ایونچویلٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ایونچویلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک طرح سے وہ سارا ڈیٹا آ گیا، اب اس کو نالج میں کنورٹ کرنا آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ہے. فار ایگزامپل اگر ہم مونسینٹو کو ہی دیکھ رہے ہیں تو مونسینٹو کے اگر ایک فارماسیوٹیکل یا ایگریکلچرل فارماسیوٹیکل پروڈکٹ ہے، تو اس کو یہ پتا چل رہا ہے کہ افریقہ میں فرض کریں کہ جیسے ہمارے یہاں سنڈی کا اٹیک ہو جاتا ہے کہ سنڈی کا اٹیک ہوا تو کون سی دوا جو ہے وہ ایشیا میں جب ہوا تو کون سی دوا یوز ہوئی، تو جب وہ افریقہ میں یوز ہوا تبھی بھی وہی یوز ہوئی. تو مونسینٹو کی یہ نالج بڑھ گئی کہ یار یہ جو دوا ہے یہ اس سنڈی کے اٹیک کے لیے افریقہ اور ایشیا میں تو کامیاب ہو گئی ہے، لیٹس ٹرائی ان یورپ ایز ویل. سو اگر یورپ میں آتا ہے تو یورپ میں بھی وہی والی دوا کو ٹرائی کریں. فرض کریں کہ وہ ایشیا اور افریقہ میں تو یوز ہو جاتی ہے لیکن یورپ میں یوز نہیں ہوتی، تو دین مونسینٹو کی اگین نالج کے لیے ہے کہ بھئی ان دونوں سوائلز پہ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، بٹ یورپ کی سوائل جو شاید ان سوائل سے یہ تھوڑی سی ڈرائی ہے، وہ تھوڑی سی موئسٹ ہے، تو اس میں فرق ہے. تو اس وجہ سے اس کے لیے یہ افیکٹو نہیں ہے. تو یس ڈرائی سوائلز کے لیے تو یہ بہتر ہے لیکن موئسٹ سوائلز کے لیے شاید یہ بہتر نہیں ہے. سو یہ ساری اس کی نالج گین ہے. سملرلی اگر ہم کوئی اور ایسی ٹرانزیکشن دیکھیں، والمارٹ یا دوسری کوئی ایگزامپل دیکھیں، تو اگر ایک قسم کی ڈیٹا موجود ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کسی ایک چیز کی سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یو کین سی دا ٹرینڈ کہ اچھا ٹرینڈ یہ جا رہا ہے کہ بھائی آج کل جو ہے وہ گیمنگ جو انڈسٹری ہے وہ بوسٹ کر رہی ہے، گیمز بہت سارے چاہیے. جتنے بھی آپ نے لیٹ سپوز کہ ایکس باکسز رکھے تھے وہ ایکس باکسز اب تیزی سے بک رہے ہیں. سو آپ پہلے سے ہی اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے آرڈر کر سکتے ہیں کہ بھائی ورلڈ وائڈ جن چینز میں یہ ایکس باکسز ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ وہ جلدی جلدی آپ ادھر بھجوا دیں. سو آپ کو ٹرینڈ بھی نظر آ سکتا ہے، آپ کو ایکچولی جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی آ سکتی ہے. اور یہ چیزیں جو ہے وہ انٹیگریشن کے بیٹر ہونے کی وجہ سے آپ کو فلیکسیبلٹی دے رہی ہیں. تو جو بات ہو رہی تھی کہ گریٹر فلیکسیبلٹی آ رہی ہے کارپوریشن کو، وہ کارپوریشن کو اس طریقے سے آ رہی ہے اور وہاں پہ کارپوریشن بہت زیادہ گرو کر رہی ہے اور بہت زیادہ اس کے بینیفٹس جو ہیں ان کو وہ حاصل کر رہی ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ باٹم لائن بینیفٹس ہیں بٹ یہ ریپ کر رہی ہے مونسینٹو. سو ہم نے 3 لیول آف جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں جب ہم نے آج بات کی تو ہم نے 3 لیول آف ڈیٹا بیس ماڈلز دیکھے، جس میں ہم نے یہ کہا کہ جو 3 لیول آف ڈیٹا بیس ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ یوزر لیول پہ ہیں جو کہ اینڈ یوزر ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ کیسے ڈیزائن ہوا ہے اور کہاں پہ پڑا ہوا ہے، بٹ اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے ڈیٹا کیسا چاہیے. پھر انٹرمیڈیٹ لیول ہے جو کہ لاجیکل تھنکنگ کر رہا ہے، ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن ایسپیکٹ کیا ہوگا. اور پھر ایک فزیکل لیول ہے جہاں پہ اسٹوریج ہو رہی ہے، وہ اسٹوریج آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو کیسے اسٹور کرنا ہے. پھر جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ڈیٹا یہ یہاں پہ آ رہا ہے لیکن اس کے لیول پہ کیسے جا رہا ہے. انٹرمیڈیٹ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ اب یہ ڈیٹا اسٹوریج فل ہو گئی ہے، ہمیں ایکسٹرا لانی ہے، بڑھانا ہے یا ریپلیس کرنی ہے. لیکن وہ
سیملیس ہے اینڈ یوزر کے لیے. تو ہم نے ان 3 لیول کے ڈیٹا بیس ماڈل کے ایڈوانٹیجز اس لحاظ سے دیکھے کہ ان کو کرنے سے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ہم نے 4 ڈیٹا ماڈلز کی بھی بات کی جس میں ہم نے شروع کیا ہائرارکی سے, پھر نیٹ ورک ماڈل تھا, پھر ہمارے پاس ریلیشنل آیا, پھر ہمارے پاس اینٹیٹی یا آبجیکٹ ماڈل آیا. سو ہم نے ان ماڈلز کو دیکھا کہ ان میں کتنا ریچنس آف ڈیٹا ہو رہی ہے, کہاں پہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں. ریلیشنل ڈیٹا بیس جیسے ہم نے بات کی تھی کہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, لیکن اب آبجیکٹ ماڈلز بھی آ گئے ہیں کیونکہ آبجیکٹس کی فارم میں ڈیٹا بہت سارا اویلیبل ہے. ان کو ہم نے دیکھا کہ جب ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں کارپوریٹ ڈیٹا کو شیپ میں لانا کتنا ضروری ہے. دا پرابلم جو ہے وہ ہمارے پاس انکنسسٹنٹ ڈیٹا ڈیفینیشنز ہیں. پھر یہاں پہ رول آف ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر آ گیا, ایڈمنسٹریشن آ گیا, جنہوں نے کہ ڈیٹا کو شیپ میں لانے کی کوشش کی. اس میں جو ہم نے دیکھا کہ ای آر پی جو انٹرپرائز ریسورس پلاننگ ہے وہ کتنی کام آئی. اور ہم نے پھر مونسینٹو کا کیس ایگزامپل دیکھا کہ جنہوں نے ای آر پی میں جب وہ ای آر ڈی انٹرپرائز ریسورس ڈیٹا کا ماڈل انہوں نے ایڈ کیا اور ایک طرح سے ڈیٹا پولیس لے کے آئے جس نے انفورس کیا اور انشور کیا کہ ڈیٹا جو ہے شیپ میں رہے, ڈیٹا میں انوملی نہ ہو. اور ٹرانزیکشنز کو انہوں نے جب انٹیگریٹ کیا تو وہ اور نالج انہوں نے ویئر ہاؤس میں اس کو ڈالا تو وہاں سے انہوں نے بہت ساری نالج جنریٹ کی, جس نالج کی جنریشن سے ان کو بہت سارے ایڈوانٹیجز ملے. ان ایڈوانٹیجز سے ان کو جو ہے وہ بہت ہی اپنے سسٹم کو اچھے طریقے سے کر سکے. سو جب بھی یہ ایک ٹسل ہے, یہ بڑی کامن ٹسل ہے جب ہم خاص طور پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز اور ڈسٹریبیوٹیڈ لوکیشنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر لوکیشن جو ہے وہ اپنی لوکل نیڈز کو دیکھتے ہوئے, لوکل ایسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنا لوکلائز کر سکیں وہ لوکلائز کر لیں سسٹم کو. لیکن ایز این کمپنی, ایز این آرگنائزیشن, ایز این بزنس اینٹی, یہ جو کارپوریٹ ہے ان کو یہ ڈیسیجنس لینا ہوتا ہے کہ ان کو کارپوریٹ ڈیٹا جو ہے وہ سسٹم لگانا چاہیے. وہ اگر انٹرپرائز ریسورس پلاننگ اس میں نہیں شامل کریں گے اور اس میں سی آئی اوز اور سی ٹی اوز کی ہیلپ نہیں لیں گے تو دے ول بی لٹرلی ان اے ٹربل, جہاں پہ وہ سیم ڈیٹا ڈفرینٹ فائلز میں موجود ہوگا یا ڈفرینٹ ڈیٹا سیم فائل نیمز سیم اسٹرکچر میں موجود ہوگا, جس سے کیوٹک سچویشن بزنس میں آ جاتی ہیں اور بہت ساری انفارمیشنز, بہت ساری جو ایڈوانٹیج کی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس میں وہ مسنگ ہو جاتے ہیں. سو کسی بھی آرگنائزیشنز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہ سارے ٹرینڈز, اپنے یہ سارے ایسٹس اپنے پاس اس انداز میں رکھیں جس کو وہ بیٹر یوٹیلائز کر لیں. سو ایونچولی ہم جو بزنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی جو اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں بھی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ کین وی مینج businesses and how do we manage businesses is now جو ایک کریٹیکل رول ہو چکا ہے. وہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک بزنس کی ایک کریٹیکل کرائٹیریا بن گیا ہے, ایک اینٹی بن گئی ہے, کریٹیکل اینٹی بن گئی ہے, وہ ہے انفارمیشن ریسورسز کو مینج کرنا. سو ٹوڈے وی ہیو in length try to discuss the information resource management. With this we come to an end to today's lecture. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.